وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، ومن نفس اللہ۔ کیا مجھے پڑھنا نہیں آتا یا آپ کو یاد نہیں ہے؟ دو بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے، اللہم انی، جب درس چلتے رہتا ہے نہ کوئی، میں چند اعمال میں بتانا چاہتی ہوں، گستاخی نہ ہو۔ یہ درس القرآن ہے، یہ اللہ کا کلام کے لیے اللہ اپنی طرف سے ملکہ اعلیٰ کو 7ویں آسمان سے بھیجتا ہے۔ 7ویں آسمان سے جو ملکہ اعلیٰ آ کر ادب سے رہتے ہیں، نہ ہنستے ہیں نہ بات کرتے ہیں، خاموشی سے، ڈر اور خوشی دونوں طریقے سے آپ احترام سے رہتے ہیں۔ تیسری بات، افطار کا جب ٹائم ہوگا، آپ مجھے انسٹرکشن دینے والے آ کے خود بیان کر لیجئے گا، میں بیان نہیں دے سکوں گی۔ پوائنٹ جب آتے ہیں کتنا کب روکنا رب کی مرضی ہے، معلوم ہو کر بولنا چاہیے۔ رائی بھی وہوا علی کل شیء قدیر، کوئی اٹھا نہیں سکتا جب تک اس کا حکم نہیں آتا، اس کی میں اعمال کی پیروی نہیں کر سکتی۔ اوکے، اذان سے پہلے اگر ہو گیا ہو گیا، اذان کے تب اگر رک گیا، اذان ہو گئی، میں روکتی ہوں تو ایک کھجور یا تھوڑا پانی پیئیں گے۔ اس کے بعد کھانا پانی ایک 5 منٹ میں اختتام کرنے تک ہماری جان تو نہیں نکلتی۔ اور سب سے بڑی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریانی، کھچڑے، چکن، وہ سب بھی افطار میں نہیں ہوتا تھا، صرف کھجور ہوتا تھا یا پانی، یا وہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، اس کے بغیر بھی رہتے تھے۔ آج افطار کے نام پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان ہو گئی، روک ڈالو، اللہ کی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے، بڑے بڑے باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے دوران میں اب کیا ہو گئی؟ اذان ہونے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کے بڑے ادب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی تھی۔ اذان ہوتے ہی پیٹ کیا کھل گیا کہ ادب ختم ہو گیا۔ ادب کے بغیر ایمان نہیں، ہم نے یہی سیکھا ہے۔ ہم بھی روزے رہتے تھے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، روزہ افطار دیو، ان کو دیو کھانے نہیں۔ سموسے تھے وہ ٹائم پہ، سموسے کھاتے تھے، ضروری تھا، موز یہ سب ملتا تھا، کھجور ملتا تھا، میٹھا پانی نہیں ملتا تھا۔ آج ہم افطار کے نام پہ رمضان میں بھی ہم ایسے بیٹھتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، وہ کھاؤ، پورا دستر ختم کرو، جی اللہ دے کر ہے جی اجازت، پہلے افطار کرو۔ معلوم ہے اللہ تعالیٰ افطار کا مطلب کیا ہے؟ ذہب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ۔ آپ کی نسیں تر ہو گئی، ہو گیا تمہارا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ پانی کھانا نہیں کے بغیر، پھر اس کے باوجود ٹائم دوسرے روزے کا ہو گیا تو روزے رہ جاتے تھے۔ ہمارے میں تقویٰ منہ کا بولنے کا نہیں ہونا چاہیے، تقویٰ کا مطلب اس کے طریقے پہ ڈر کے مارے۔ دیکھیں، وہ چاہے اللہ تعالیٰ، میں وہ بننا چاہتی ہوں، آپ وہ بننا چاہیں گے تو دیکھ لینا، روزہ ہے نہیں ہے میرے پاس آج، لونگ ہے تو لے لو، پی لیے۔ سنو، ایک صحابہ جب وفات ہو گئی، روزے کی حالت میں تھے، ایمان قبول لیے، تو پھر اس کے بعد گھوڑے پہ بیٹھے اور گئے اور مر گئے، پھر ان کو کھلایا پلایا جا رہا تھا۔ ایک صحابہ روزے کی حالت میں تھے، ان کو افطار کرائی جا رہی تھی۔ آپ لوگوں کو ایسی زندگی نہیں چاہیے کیا؟ پہلے کھا کے مر جائیں ہم لوگ، یا مر کے پھر افطار کر لیں؟ دعا سے کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں، کلمے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اس کے گھر میں بڑی تمنا ہے، زن بڑا اچھا ہے کیونکہ تجھ پہ ہم نے یقین کیا ہے، سارا فرشتے لے جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس سنائیں گے۔ اس کے بعد سے میں محفل میں جو آداب ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ہونے چاہیے۔ میرا گھر تمہارا گھر ہمارا گھر ہو گیا ہے، تمہارا گھر میرا ہوا نہیں ہے، میرا گھر آپ کا ہوا ہے، وہ ڈرو نہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ جس دن اللہ کی راہ میں کریں گے اپنی مرضی ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد روزہ رہیں گے, اذان ہوگی تو کیا کریں گے, ایک کھجور اٹھائیں گے, تھوڑا پانی لیں گے, اشارہ کوئی روزدار ہے خود ہاتھ پکڑ کے لے لیں, پوچھنا نہیں کسی کو روزہ ہے کیا. جو روزدار ہیں آپس میں ایک دوسرے سے لے کر پی لیجیے گا. اس کے بعد کا کھانا کوئی منع کریں گے, وہ دن بینڈ ہو جائے گا بیان, میں بیان کرنا چھوڑ دوں گی. جب آداب ہی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ اہمیت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں ہے, وہ مجھے ویسے لوگوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پلیز, میں میت سے نکل کے آتی ہوں, ہر حال میں آتی ہوں, درس القرآن کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں. کیوں؟ کچھ پہنچانے کے لیے. پہنچائیں گے نہیں, فائدہ نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, رمضان میں بھی خیال رکھیے گا. میں بھی کری ہوں, آپ بھی کریں ہیں. میں پیور نہیں ہوں, میں پیور ہوں. میں بھی خوب کھاتی رہی. نماز کا بھی ٹائم ہو گیا, یہ دن بھی گزرا ہے, ہم سب پہ گزرا ہے, سب ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. اپنی عزت بڑی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں. آج ہم کرتے ہیں, احسان ہے رب العرش العظیم کا کہ پھر زندہ رکھا ہے جمعرات تک. مجھے معلوم ہے جمعرات سے جمعرات تک کتنی مصیبتیں آتی ہیں, کتنی آزمائشیں آتی ہیں, کتنی صحت پہ آتا ہے, ہر چیز پہ آتا ہے. اس کے باوجود اللہ زندہ رکھتا ہے. بہت بڑی نعمت ہے کہ مہلت ملی ہے, الحمدللہ. ہم آج ذرا قیامت کے سلسلے میں ذرا کرتے رہیں گے, تاکہ رمضان کریم آ رہے ہیں. کتنے مہینے ہیں؟ 3.5. بولو 3.5 مہینے. کتنے مہینے ہیں؟ کتنے مہینے ہوئے؟ 3.5 مہینے. 6 مہینے پہلے سے, 3 مہینے پہلے سے تیاریاں ہوتی تھیں. 6 مہینے پہلے سے تیاری ہوتی تھی. ہمارے یہاں تیاری یہ بار نہیں ہوئی ہے, آج سے ذری تیاری ہوگی. ٹھیک ہے. ہم اس دنیا میں ہیں اپنے اعمال کمانے کے لیے. بچوں کو پرورش نہیں کرنا بول کے لے جا کے یتیم خانے میں نہیں چھوڑنا ہے. پرورش کرتے ہوئے آخرت کمائیں گے. یہ سارے اولاد, شوہر, سسرال میں کا سب کے ساتھ جو اس نے سلوک کرتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ اجر آتا رہے گا. مگر سب سے پہلی کوشش ہماری آخرت کی تیاری ہونی چاہیے. ہر چیز میں دیکھنا اس میں آخرت ہے تو ہاتھ ڈالنا, اولاد سے بھی, شوہر بچوں سے بھی, ہر چیز سے بھی, ورنہ وہ آخرت نہیں ہے. الحمدللہ قیامت کا دن آئے گا. قیامت کے دن ایسا ہوگا, آخر دن جب ہوگا, افراتفری ہوگی. بیت المال سے کنیکٹ ہو رہا ہے, دیکھو یہاں پہ ہم نے وہاں تک کرے تھے. افراتفری ہوگی جہنم کے ٹائم پہ, ادھر ہلہ مچے گا, ادھر جو موت کا عالم ہوگا. اس حال میں سورج کو کیا کریں گے, ہم پڑھ چکے ہیں, بجھا دیں گے. بجھا دیں گے, لپیٹ لیں گے, بجھا دیں گے. اس کو, چاند کو, تاروں کو, سب بجھا دیں گے. اس حال میں سورج کو قریب کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اس سے پہلے قریب کریں گے. کتنے قریب؟ سورج کتنی دور ہے, میں بولی تھی, یاد ہے آپ کو؟ 9 کروڑ. یاد کرو, اتنا کیوں یاد نہیں آتا؟ ٹیبلز تو 20 تک یاد ہوتے ہیں. 2 1 2 2 2 4 2 3 6. طوطے بولتے ہیں. طوطے یہ کیوں نہیں بولتے؟ طوطا قرآن بولتا ہے, اب طوطے کیوں نہیں بنتے؟ ٹھیک ہے, 9 کروڑ یاد رکھو. 9 لکھ ہار, اچھا یاد ہے نا. 9 لکھ ہار یاد رکھ لینا. نہیں جی, 9 لکھ ہار یاد رکھ لینا. جو سورج کے روشنی میں 9 لکھ ہار جو چمکاتے تھے نا, ویسے سورج کی روشنی 9 لکھ ہار کیا کرے گا دیکھ لینا. میں نے بھی کی ہوں, آپ نے بھی کی ہے. مجھے معاف کرے, آپ کو معاف کرے, ہم سب کو معاف کرے. مرنے کے بعد جتنے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. قیامت تک کے لوگوں کو معاف کر دے. 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. کروڑ سمجھتے ہو؟ میل, کروڑ میل چلے بھی ہیں نہیں بھی ہیں, گنتی کر کے دیکھیں. 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور سورج ہے. باقی رحمان تو رحمان ہے. ٹھیک ہے, 9 کروڑ 30 لاکھ کی دوری پہ جو سورج رہ رہا ہے, وہ سورج کو قریب لایا جائے گا. ایک باشت, ایک بام بول کے پھول خریدتے ہیں, نہیں اتحاد یا اتحاد کتنا ہو گیا؟ 30-40 سائٹ کے اتنا بھی ڈال لو, ہمارے گھروں کے اتنا ڈال لو, یا اس سے زیادہ ڈال لو. مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ قریب جب آ جائے گا, پسینے پسینے ہو جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ پسینے پسینے ہو جائیں گے. کتنے پسینے ہوں گے؟ کسی کے ٹخنوں تک, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کے کمر تک, کسی کے کھاندے تک. کوئی ڈوب جائیں گے اس کے اندر. ہم نے ایک چیز پڑھے تھے,
بیت المال میں کیا بات ہوئی تھی؟ جہنمی اتنا روئیں گے کہ آنسوں میں کشتیاں چلایا جائے گا. اب یہ پسینے کون سے ہو رہے ہیں؟ قیامت کے پسینے ہیں جو ڈوبے ہوئے ہوں گے، ڈوب جائیں گے. آپ کو یہ آج کا پسینہ نقاب ڈالنے کے لیے گرمی ہوتی ہے، ہم نقاب نہیں ڈال سکتے، سانس میں سفوکیشن ہوتا ہے، نقاب نہیں ڈالنا چاہتے. کل کیا کریں گے سورج کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ جو لکھ رہے ہیں اعمال، کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے، ہمارے اعمال تو مضبوط تیار ہیں. کوئی دیکھے یا نہ دیکھیں، بریانی اندر کیسے دم ہوتی ہے وہ بریانی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. بریانی کا حال بریانی جانے، ابھی کچی یا پکی یا گلی یا ساری یا ادھوری، ہم کھانے کے بعد نکالنے کے بعد، کھانے کے بعد ہم اس کو محسوس کرتے ہیں. تو ہم مرنے کے بعد جو اعمال سامنے آئیں گے جب محسوس کرو گے کیا؟ اس سے پہلے کئی کک کو اندازہ لگتا ہے اتنے منٹ کے اندر یہ بریانی دم ہو گئی، اتنے منٹ کے اندر وہ چاول گل گیا، وہ گوشت اتنے، دیکھو بھانپ آ گئی، اب وہ گل گیا ہوگا. یہ اندازے ہیں مگر زندگی کے، مگر آخرت کے اندازے ہم میں نہیں ہیں. تو الحمدللہ، تو پسینوں کی ویسی حالت میں، توڑ پھوڑ کی حالت میں، آسمان کو چمڑی ادھیڑ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، ویسی حالت میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ بارش آ گیا تو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ دھوپ آئی تو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ چھاؤں میں جا کے کھڑ جاتے ہیں، جھاڑ کے نیچے چھاؤں میں کھڑ جاتے ہیں. بارش پڑے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک چھتری پکڑ لیتے ہیں. دکھ آ گیا تو ماں کا آنچل ڈھونڈتے ہیں. کل کسی کو ماں کی جھلک دیکھی تو میرا دل ایسا مچلا کہ میں ان کی جا کے قدموں پہ سو جاؤں سیکنڈ کے لیے. بولی نہ، جتنے دن تو دیا اتنا کافی ہے، اب اور تیرے سے نہیں ہے، وہ قیامت میں تو دے دے. کبھی آس ہوتی خالو زاد میں، خالو میں، ماں کی جھلک دکھتے ہی ایسا دل کرتا ہے کہ جا کے نا گودی میں ایک سیکنڈ کے لیے پڑ جائے. میں نے اپنے نفس کو پکڑا. کیوں پکڑا؟ کہ میرا رب جتنا دیا بھرپور دیا، سب کچھ دیا، کیوں میں آس اور تیرے سے لگاؤں قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن اپنی ماں کے آنچل میں، باپ کے گود میں کبھی کھیلا نہیں، بیٹا نہیں، تو وہ سہارے ہمیں بعد میں تو دے دے، ابھی نہیں کافی، جتنا دیا کافی ہے. یہ سہارے ڈھونڈنے والے سب سے بڑا سہارے کو ڈھونڈے کہ عرش کا سایہ. یہ سارے سائے ڈھونڈتے ہیں، یہ دنیا کے سائے، عرش کا سایہ ہم نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. آسمان کی توڑ پھوڑ، زمین کی توڑ پھوڑ سب کچھ ہوگا تو عرش کا سایہ نہیں ملے گا اس کو. ہم دعا کیسے مانگتے ہیں؟ اللہ ہمیں جنت دے، جہنم کی آگ سے بچا لے، بس اس کے بعد اور زیادہ بڑھ گئی آپ کا دیدار کرا دے. دعاؤں کے طریقے ہمیں پوری طریقے سے کتنا بھی سکھاؤ، سپلٹ کرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے چھڑوا دیتے ہیں بات کو. ہماری نیکیاں قبول کر اللہ، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے اللہ، اور اللہ جنت میں ایک ہمیں وارث بنا دے، ایک گھر دے ہمیں اللہ تعالیٰ. اور عرش کا سایہ منگنا نہیں بھولنا. خنطرہ کے مقام پہ لوگ اپنی نیکیاں چھین لیتے ہیں، وہ نہیں بھلانا. پل صراط کا راستہ نہیں بھلانا. یہ ساری چیزیں دعا میں منگنے کی ہمارے لیے بہت ضروریات. دل ہی دل میں، دل ہی دل میں. آج کل میں سوچتی ہوں دل میرا اتنا غمزدہ رہتا ہے تیری یاد میں، سب کی فکر میں. اللہ تعالیٰ تو چاہے تو دل کی بیماری آئے گی. لوگ کہتے ہیں نا ہنستے رہیں، میں تو روتی رہتی ہوں. دل کی بیماری آ بھی گئی تو ہو جا تو ہٹ جائے گی، مجھے کوئی فکر نہیں. اب کوئی احساس وہ چیز کا چھوڑو، آج بات ہوگی انشاءاللہ، آج بات کروں گی. تو ہمیں عرش کے سائے کی سختاً 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 ضرورت ہے. چھت کی جیسی ضرورت ہے. عرش چھت ہے، عرش چھت ہے. زمین و آسمان، اللہ تعالیٰ کی کرسی، سب چیزوں کی چھت عرش ہے. عرش کا سایہ ہمیں چاہیے. عرش کا سایہ صرف 7 طرح کے لوگوں کو ملے گا. 7 آسمان والا نے گنتی یاد رکھنا. میں ہر چیز آسمان پہ لے جا کے انڈائریکٹ لا کے ڈائریکٹ پہ پہنچا دیتے ہیں. حقیقت وہی ہے. 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا. 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا. 7 طرح کے لوگوں کو، 7 مردوں کو نہیں، 7 عورتوں کو نہیں. میں کلیئر کرتی ہوں جو قرآن میں کلیئر لکھا ہے، کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہوتی یہاں پہ. نہ 7 مردوں کو، نہ 7 عورتوں کو. 7 طرح کے لوگوں کو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھی ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، غریب ہو یا امیر ہو، کالا ہو یا گورا ہو، جیسا بھی ہو.
مگر شریعت کو اپنانے والا ہو۔ 7 طرح کے لوگوں میں سے ایک کا میں آج اٹھانا چاہتی ہوں۔ شروع کا ایک اٹھاؤں گی، جیسے مرضی اللہ تعالیٰ کی، اوکے؟ عادل حکمران اللہ تعالیٰ نے، ہم بھول جاتے ہیں، حدیث پہلے بھی کری ہوں بار بار، اب ذرا اور کلیئر کرنے کی کوشش کی ہوں، اس کو اور خلاصہ کروں گی انشاءاللہ۔ عادل بادشاہ کو عرش کا سایہ ملے گا، کیونکہ وہ بادشاہ ہر کسی کو سایہ دیتا ہے۔ کسی کو بھوک لگی تو کھانا دیتا ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہو تو کپڑا دیتا ہے، کسی کو خوشی کی ضرورت ہو تو خوشی دیتا ہے، کسی کو غم ہو تو آنسو ہو تو پوچھتا ہے، غم سے ہٹاتا ہے، دل کی باتیں دل جوئی کراتا ہے۔ اوکے، بات کرنا بہت بڑی عبادت ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کنارہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ اللہ کا احکام ہے۔ جو ہدایت ملی تھی، اب میں کیا کروں؟ مدد کرتا، ٹھیک ہے؟ عدل نہیں، پہلے اللہ عادل، تو جیسے انصاف کرتے ہیں، کون کون عادل بادشاہ ہیں؟ جواب دیں۔ آپ سمجھیں گے تو سمجھ پائیں گے نا، میں بولتی رہوں گی تو ڈبے میں چلے جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے، اور کیا ہے عادل بادشاہ؟ یمنا، یمنا اٹھ کے بیٹھا، بولو جلدی، اتنے سالوں سے سیکھ رہے ہو۔ عرش کا سایہ کسی کو طلب نہیں ہے، اگر خواہش ہوتی عرش کے سایہ کی، لیکن سائلنٹ کرو۔ عادل بادشاہ کی اگر آپ لوگوں کو عرش کے سائے کی طلب ہوتی تو 7 چیزوں کو پہچان کر سیکھ گئے ہوتے، یاد کر لیے ہوتے، دل میں لکھ لیے ہوتے، دماغ میں بٹھا لیے ہوتے، ہر سجدے میں 7 طرح کے بنا بول کے دعا کرے ہوتے۔ آپ کو عرش کا سایہ نہیں چاہیے۔ آج میں غصے میں نہیں ہوں، حق بات کہہ رہی ہوں، حق نہیں ہے یہ، آپ نے بھولے نہیں ہیں، آپ نے یاد کیا ہے، آپ نے 7 چیزوں کو دعا میں مانگا ہے، نہیں مانگا ہے، مانگو گے اس کے بعد؟ چاہیے عرش کا سایہ، ابھی بھی وقت ہے۔ ایک بات سننا، جب سے سنی ہوں نا میں تڑپتے رہ گئی ہوں۔ 40 سال کے بعد آسمان پہ ایک فرشتہ بلاتا ہے، ندا دیتا ہے، اے بندے تیرے 40 سال ہو گئے، زیادہ راہ تیار کر لے آنے کی۔ یہاں بہت بیٹھے ہیں 40 پلس یا 40 سے کم، ڈر ہی نہیں ہے، ڈر نام ہی نہیں ہے۔ زیادہ راہ، حج کو جانے کے لیے کتنی تیاری ہوتی ہے، شاپنگ کو جانے کے لیے کتنی تیاری ہوتی ہے، کہیں جا رہے ہیں، کہیں کسی کے گھر جا رہے ہیں، پوری تیاری ہوتی ہے۔ ہمیشہ کے گھر کے لیے، ہنسنا نہیں، غور سے سننا، ہمیشہ کو جانے کے گھر کے لیے کیا تیاری ہے ہماری؟ ہمیشہ کے گھر کو جانے کے لیے کیا تیاری ہے؟ ٹیمپریری ہوٹل کو جانے کے لیے، پھرنے کے لیے اتنے جینز پینٹ چاہیے، ٹی شرٹ چاہیے، گون چاہیے، سوئمنگ کو جانے کے لیے سب چاہیے، مگر اللہ کے گھر کو جانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ یہ دنیا میں کس کے بھی آپ گھر کو جائیں گے، سمجھو ہم اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، یہ نہیں سمجھو فلاں کے گھر جائیں، ہم اللہ کے گھر کو جانے کی تیاری میں جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے گھر کو جانے کی تیاری میں جائیں گے تو اپنے کپڑے خراب کر لیں گے۔ شوہر کے پاس جب جائیں گے ہر طرح کے کپڑوں میں جاؤ، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم بستری عبادت کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کے لیے ہر طرح سے سج کے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ کسی کے گھر کو جاؤ تو شریعت کے حساب سے جاؤ، ورنہ آپ نے عرش کا سایہ ہی نہیں مانگا۔ نمازیں بیکار، قرآن بیکار، حج بیکار، سب بیکار ہے، سب بیکار کر رہے ہیں۔ اس سے اچھا وہ بھی نہیں پڑھو، آرام سے مزے کی زندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اوپنلی ڈکلیئر کر دیا، جو میں نے قرآن کریم میں لکھ دیا، کسی بھی بارے میں شریعت کو نہیں چلو گے، میں تم کو بالکل بھی عرش کا سایہ نہیں دوں گا۔ میں دعا کری آج بہت، اللہ ہم خطا کار و بدکار ہیں، آپ ماں ہیں، عادل حکمران ہیں، بچوں میں انصاف کرنا۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا، لکھ لینا، انشاءاللہ اللہ چاہا تو شام تک بھیجوں گی۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں، لاسٹ ٹائم بھی دعا کی، وہ ہو گیا رات میں ہی۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ مدد کریں گے۔
اس کی مدد بہت ضروری ہے ہم سب کو. میرے لیے تو ایکسٹرا مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بندہ اتنے بندوں کا کام تو ہی کرا سکتا ہے، کوئی کرا نہیں سکتا. لکھ لو، لکھ کے نوٹ بک کر کے لکھ کے رکھ دو، یہ یہاں پہ لگا دو، جیسے کہ آپ کا کبڑ ہے لگا دو. مجھے عرش کا سایہ ساتھ طرح یہ بول رہی ہوں نا، میں تو رونتے کھڑے ہوئے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یا اللہ میں اتنا مشکل میں کیسے پڑھ سکتی ہوں، یا اللہ میں اتنا مشکل میں کیسے سمجھا سکتی ہوں. میرے سے نہیں ہوتا، قلم نیچے رکھ دیتی ہوں. آپ لوگ اتنی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں، میں مسکرا کے یہی کہتی ہوں ہذا بِإِذْنِ اللہ، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. ماں ہے، عادل ماں بنو، ہر بچے کے ساتھ انصاف کرو. ایک بیٹا ایک بیٹی، مجھے بھی، آپ کو بھی، 1 یا 2 یا 4 10 15 جو بھی مرضی رب کی ہے، ہماری نہیں ہے. انصاف کرو، وہ اولاد کے ساتھ بھی، وہ اولاد کے بھلے ایک اولاد ہمیں بہت پیار کرتی ہے، اس کی طرف مائل نہیں ہو جانا. انصاف کر کے حقوق برابر ادا کر دو. وہ اگر نہیں کرتے، وہ اپنی اعمال اپنے ساتھ ہیں، چھوڑ دو. مگر زن اچھا رکھو کہ اولاد بھی اچھی ہوگی. میں نے زن رکھی، میری 2 اولاد دین کے لیے تو ضرور چنیں گے آپ، اللہ تعالیٰ آپ ضرور ڈالیں گے. آج کے بعد سے موت تک یہ زن کبھی خراب نہیں کروں گی انشاءاللہ. میں کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نہیں کروں گی. تجھ پہ بھروسہ کیا نا ہر چیز میں، اس میں بھی میں زن کروں گی. آپ بھی کریں گے، آپ کے بچے ضرور دعا میں مانگیں گے. میں زن رکھتی ہوں اللہ یہ تیرے ہوں گے، یقین کے ساتھ رکھتی ہوں، یقین کے ساتھ تجھے گواہ بنا کے رکھتی ہوں. ان کو یقین رکھتی، میرا یقین تو نہیں توڑتا، مجھے بھروسہ ہے تجھ پہ. عادل ماں بنو. باپ عادل ہے، انصاف نہیں کرتا، ماں انصاف نہیں کرتی. میں ٹیچر ہوں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ. آج دیکھو سمجھو، مجھے موت ابھی آ کے فرشتے لے جا رہے ہیں. لے کے جانے سے پہلے میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے لمبی عمر دیں گے، میں دین کا کام کروں گی. میری نیت ہے وطن جا کر میں کرنے کی بڑی مجھے خواہش اور نیتوں سے کامیابی بھی مل رہی ہے الحمدللہ. میں کر بھی رہی ہوں، اللہ قبول بھی رہے. اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ میں یقین رکھتی ہوں. تو اگر میں سوال کروں گی، اگر آپ کی روح نکالنے فرشتے آ گئے، آپ جانا ہے یہاں سے، آپ پوچھیں گے سامنے اپنے بچے، سب کے لیے بول رہی ہوں میں یہ، اللہ آپ کو بھی رکھیں گے، آپ کو بھی لمبی عمر دیں گے، آپ کو بھی آزمائشوں سے معاف کریں گے. آپ کو پوچھیں گے تو آپ کیا کرو گے؟ بچوں کو پوچھ، کیا میں نے عدل کی؟ کیا بولیں گے بچے وہ ٹائم پہ؟ امی آپ نہیں کریں ہمارے ساتھ. میں ٹیچر ہوں، میں آپ سے پوچھوں گی کیا میں نے عدل کی آپ کے ساتھ؟ آج پوچھتی ہوں، کل کی خبر نہیں مجھ کو. کیا میں نے انصاف کیا آپ سب کے ساتھ؟ ایک کے ساتھ میں الگ سلوک کرتی ہوں؟ زیادہ محبتیں کسی کے ساتھ نفرتیں میں کر رہی ہوں؟ پیٹ پیچھے بھی گواہ ہو باجی نہیں ہوں سب کے ساتھ سے باجی سوچ میں پڑ گئی. کیا باجی ماں سیدھی ہوں؟ غریب امیر سیدھا ہر ایک کے ساتھ، علم والا لا علمی جیسا بھی ہے اللہ کے ساتھ. سب چیز ہماری نہیں ہے، آپ لے کے اس کو سائلنٹ کرو. آپ کا کوئی بات نہیں باجی، گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں باجی ماں، آپ گھبراؤ نہیں، آپ کو من دوسرا کریں گے، آپ ٹینشن نہیں لینا. ہر خطا کار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں. یہ عدل و انصاف ہے. جو فون جانتا ہے، جو نہیں جانتا اس کے ساتھ بھی انصاف ہے. آزمائش دیکھو ہمارے ساتھ، آزمائش چل رہی ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، تو انصاف کرنا. تو تم گواہ ہو یا میں غلط ہوں تو بولو، میں اس کی معافی مانگ کے میں اپنے آپ کو صحیح کرتی ہوں. کون ہے آپ میں سے جب میں خطا کار ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ سلوک الگ کیا، کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادہ اچھائی کی، آپ کے ساتھ غلط کی؟ کون ہے یہاں پہ؟ آپ ہیں باجی؟ آپ ہیں؟ آپ سب کے ساتھ سلوک اچھا ہے؟ اچھا ہے، سلوک خراب نہیں ہے. دین کے خلاف ہوں گے تو میرا سلوک کچھ بدلے گا. وہ نفرت بھی اللہ کی خاطر، محبت بھی اللہ کی خاطر، وہ بات آنے والی ہے آج. محبت بھی کریں گے اللہ کی خاطر، نفرت بھی کریں گے اللہ، وہ چھوڑ دو. یہاں کا بولو، آپ کے ساتھ کسی کی بات ہوئی نہیں نا؟ واللہ عالم. اللہ سے دعا کرتی موت تک یہ حالت میں رکھیں، ہر ایک کے لیے محبتیں لٹانے والے بنائیں اللہ کی خاطر. آپ عدل کرو، ماں ہیں بچوں کے لیے، بچے ہیں ماؤں کے لیے. یہ عدل آپ کو ایک انچارج دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیا دیا ہے؟ یہ فون وہ جانتے ہیں نا، ان کو دو کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ عدل و انصاف
تھوڑا آپ کو حکومت ملی ہے، یہاں کا انچارج ملا ہے، اے جاؤ جاؤ بیٹھو جی وہاں پہ بیٹھو جی، آؤ جی، یہ انچارج ہوتا ہے نہیں، اخلاقاً ہوتا ہے ہر کسی کا. شادی میں انچارج، او ماں کھا لے، او ماں کب سے ماں بیٹھی، کھا لے، او ماں او ماں، یہ انچارج ہوتا ہے، یہ انچارج ہوتا ہے، ڈسچارج ہوتا ہے. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. آپ یہ لوگوں کو پہنچائیں گے، آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، عدل ہر ایک کو سکھائیں گے. کوئی ترکاری بیچنے والا بھی زور سے پکارتا رہے گا، زور زور سے کسی کو او ماں لے جی لے کر جاؤ، اس کو بولو ایسا نہیں، انصاف کرو سب کے ساتھ، آپ کو اللہ عرش کا سایہ دے گا. یہ عام اگر کر دیں گے، سب کسی کو مل جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھ جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. ہمیں کیا لائے، اتنے لوگ لائے تو کہاں ہوں گے، سوچو. کبھی کبھار میں آج کل کیا سوچتی ہوں پتہ ہے، کعبے کے سامنے، کعبۃ اللہ کے سامنے دروازہ، کعبۃ اللہ کا دروازے کے سامنے میں کھڑی ہوں، ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھ رہی ہوں. میری اب نئی حج کے بعد کی ایک نیا تحفہ مانگتے ہیں نا تو اللہ دیے ہیں. کھڑی ہوں، پیچھے میرے پورے اسٹوڈنٹس ہیں، ہاں پورے کہاں تک ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک پورا کعبہ بھر کے باہر تک چلے جائیں، پورے جا کر کہیں تک، کہیں سے کہیں تک چلے جائیں. جگہ ان کو بٹھانا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بٹھا ادھر. تو جس طریقے سے آپ نیت کر کے لے جانے کی نیت کریں گے بندوں کو اپنے ساتھ، تب آپ کے لیے بخشش کا سامان ملے گا. آپ کتنے لوگوں کو لے جانے کی نیت کی، کعبۃ اللہ کے سامنے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کتنوں کو دین سکھائے، پیچھے آپ کے کتنے ہیں، کاؤنٹنگ کتنی ہے آپ کی؟ 3-4 بس فی الحال. کتنے ہیں باجی، پیچھے کتنے ہیں؟ نمبر 1 سلطانہ. بڑھاؤ. جانے والے کو ایک دین کی بات بولو، آنے والے کو ایک دین کی بات بولو، رشتہ دار کو ایک بولو، اپنوں کو بولو، پرائے کو بولو. یہ پہنچانا، یہی تو دین. تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا تم دین کسی کو پہنچائے ہوں گے، کئی قیامت تک کو پھیلا ہوگا، وہ بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. میں اتنوں کو ہی جانتی ہوں، اتنوں سے کتنوں تک دین پھیلا ہے، کتنوں سے کتنے خاندان تک گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. نہ میں جانتی نہ آپ جان سکتے. تو پلیز یہ عام سب تک پہنچا دو. عادل بادشاہ سمجھ میں آ گیا، جس کے پاس انچارج ملے گا. انچارج کچھ بھی آپ کو کرنے کا تھوڑا سا اختیارات دے دیں گے، وہ اختیارات آپ نرمی سے، اخلاق سے، اچھے طریقے سے، حسن و سلوک کے ساتھ وہ اخلاق کو کریں گے تو عادل بادشاہ ہوں گے. آپ عدل و انصاف اس کے ساتھ کریں گے، لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کرے گا. اگر تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے، فار ایگزامپل میں پرسوں ہی سکھائی تھی نا، عدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند تھا. یہ کافر نے کیا کیا تھا، کھڑ کے کیا کیا تھا، کافر نے اوپر کھڑ کے کیا کیا تھا، میرا نہیں وہ نہیں، میرا مال اس نے کھا لیا، ابو العاص نے کھا لیا، تو میرا مال لے کے دو. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، مال لے کے دیے تھے. اس کا کافر کا مال مسلمان سے لے کر واپس دیا گیا تھا. یہ انصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. آج ہم کافر مسلمان دو مل کے لڑتے ہیں تو مسلمان بھائی آؤ بھائی، آ جاؤ بھی، تمہیں ہمارے بھائی آ جاؤ بھی، چلو آ جاؤ، نہیں، پھر کافر کبھی مسلمان نہیں ہوگا. تو مسلمان کو بولو تم غلط ہو، تم نے غلطی کی ہے، یہ میرا بھائی صحیح ہے. وہی ٹائم پہ کلمہ پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے میں یہی تو عدل نہیں ہے، یہی تو عدل نہیں ہے. میں نے اگزامپل بھی بتائی نا، اگر پڑوس میں کوئی مجھے کہے ارے وہ ہماری پڑوس معلوم وہ قرآن پڑھانے والی، اس کے ساتھ کچھ نہیں بولو، نہیں. آپ کوئی اسٹوڈنٹ، آپ کے کوئی اسٹوڈنٹ مجھے کچھ بولے، اے ہمارے باجی با، نہیں بولو. انصاف کر کے دیکھو کون صحیح غلط. امی کے بارے میں کوئی اپنے خالوں میں لڑائی ہوتی ہے، امی غلط رہتی ہے، خالو صحیح رہتی ہے، نہیں خالو برابر نہیں، ہماری اماں صحیح ہے. اور پھر رشتے دار میں کوئی دیورانی جٹھانی میں لڑائی ہوتی ہے، انصاف کے لیے آتے ہیں، جو میرے پیچھے جو میرے گانے گاتی ہے اس کی سپورٹ لے لیتے ہیں ہم لوگ، اور دوسری والی میرے خلاف جو گانا کہیں گا کے دل دکھائی ہوتی ہے نا، چبا کے رہتی ہے، ہم اس کو 4 گنا چبائیں گے، بدلا لیتے ہیں، انصاف نہیں کرتے. یہ انصاف ہمارے اندر بالکل بھی نہیں ہے، 0 کے برابر ہے، 1-2% ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، ومن نفس اللہ۔ کیا مجھے پڑھنا نہیں آتا یا آپ کو یاد نہیں ہے؟ دو بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے، اللہم انی، جب درس چلتے رہتا ہے نہ کوئی، میں چند اعمال میں بتانا چاہتی ہوں، گستاخی نہ ہو، یہ درس القرآن ہے۔ یہ اللہ کا کلام کے لیے اللہ اپنی طرف سے ملکہ اعلیٰ کو 7ویں آسمان سے بھیجتا ہے۔ 7ویں آسمان سے جو ملکہ اعلیٰ آ کر ادب سے رہتے ہیں، نہ ہنستے ہیں نہ بات کرتے ہیں، خاموشی سے، ڈر اور خوشی دونوں طریقے سے آپ احترام سے رہتے ہیں۔ تیسری بات، افطار کا جب ٹائم ہوگا، آپ مجھے انسٹرکشن دینے والے آ کے خود بیان کر لیجئے گا، میں بیان نہیں دے سکوں گی۔ پوائنٹ جب آتے ہیں کتنا کب روکنا رب کی مرضی ہے، معلوم ہو کر بولنا چاہیے۔ رائی بھی وہوا علی کل شیء قدیر، کوئی اٹھا نہیں سکتا جب تک اس کا حکم نہیں آتا، اس کی میں اعمال کی پیروی نہیں کر سکتی۔ اوکے، اذان سے پہلے اگر ہو گیا ہو گیا، اذان کے تب اگر رک گیا، اذان ہو گئی، میں روکتی ہوں تو ایک کھجور یا تھوڑا پانی پئیں گے۔ اس کے بعد کھانا پانی ایک 5 منٹ میں اختتام کر رہے تھے کہ ہماری جان تو نہیں نکلتی۔ اور سب سے بڑی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریانی، کھچڑے، چکن، وہ سب بھی افطار میں نہیں ہوتا تھا، صرف کھجور ہوتا تھا یا پانی، یا وہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، اس کے بغیر بھی رہتے تھے۔ آج افطار کے نام پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان ہو گئی، روک ڈالو، اللہ کی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے، بڑے بڑے باتیں ہو رہی ہیں، اس کے دوران میں اب کیا ہو گئی؟ اذان ہونے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کے بڑے ادب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی تھی۔ اذان ہوتے ہی پیٹ کیا کھل گیا کہ ادب ختم ہو گیا۔ ادب کے بغیر ایمان نہیں، ہم نے یہی سیکھا ہے۔ ہم بھی روزے رہتے تھے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، روزہ افطار دیو، ان کو دیو کھانے، نہیں، سموسے تھے وہ ٹائم پہ، سموسے کھاتے تھے، ضروری تھا، موز یہ سب ملتا تھا، کھجور ملتا تھا، میٹھا پانی نہیں ملتا تھا۔ آج ہم افطار کے نام پہ رمضان میں بھی ہم ایسے بیٹھتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، وہ کھاؤ، پورا دستر ختم کرو، جی اللہ دے کر ہے جی اجازت، پہلے افطار کرو۔ معلوم ہے اللہ تعالیٰ افطار کا مطلب کیا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ۔ آپ کی نسیں تر ہو گئی، ہو گیا تمہارا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ پانی کھانا نہیں کے بغیر، پھر اس کے باوجود ٹائم دوسرے روزے کا ہو گیا تو روزے رہ جاتے تھے۔ ہمارے میں تقوی منہ کا بولنے کا نہیں ہونا چاہیے، تقوی کا مطلب اس کے طریقے پہ ڈر کے مارے۔ دیکھیں، وہ چاہے اللہ تعالیٰ، میں وہ بننا چاہتی ہوں، آپ وہ بننا چاہیں گے تو دیکھ لینا، روزہ ہے نہیں ہے میرے پاس آج، لونگ ہے تو لے لو، پی لیے۔ سنو، ایک صحابہ جب وفات ہو گئی، روزے کی حالت میں تھے، ایمان قبول لیے، تو پھر اس کے بعد گھوڑے پہ بیٹھے اور گئے اور مر گئے، پھر ان کو کھلایا پلایا جا رہا تھا۔ ایک صحابہ روزے کی حالت میں تھے، ان کو افطار کرائی جا رہی تھی۔ آپ لوگوں کو ایسی زندگی نہیں چاہیے کیا؟ پہلے کھا کے مر جائیں ہم لوگ، یا مر کے پھر افطار کر لیں؟ دعا سے کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں، کلمے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اس کے گھر میں بڑی تمنا ہے، زن بڑا اچھا ہے، کیونکہ تجھ پہ ہم نے یقین کیا ہے، سارا فرشتے لے جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس سنائیں گے۔ اس کے بعد سے میں محفل میں جو آداب ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ہونے چاہیے۔ میرا گھر تمہارا گھر ہمارا گھر ہو گیا ہے، تمہارا گھر میرا ہوا نہیں ہے، میرا گھر آپ کا ہوا ہے، وہ ڈرو نہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ جس دن اللہ کی راہ میں کریں گے اپنی مرضی ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد روزہ رہیں گے, اذان ہوگی تو کیا کریں گے, ایک کھجور اٹھائیں گے, تھوڑا پانی لیں گے, اشارہ کوئی روزدار ہے خود ہاتھ پکڑ کے لے لیں, پوچھنا نہیں کسی کو روزہ ہے کیا. جو روزدار ہیں آپس میں ایک دوسرے سے لے کر پی لیجیے گا. اس کے بعد کا کھانا کوئی منع کریں گے, وہ دن بینڈ ہو جائے گا بیان, میں بیان کرنا چھوڑ دوں گی. جب آداب ہی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ اہمیت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں ہے, وہ مجھے ویسے لوگوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پلیز, میں میت سے نکل کے آتی ہوں, ہر حال میں آتی ہوں, درس القرآن کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں. کیوں؟ کچھ پہنچانے کے لیے. پہنچائیں گے نہیں, فائدہ نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, رمضان میں بھی خیال رکھیے گا. میں بھی کری ہوں, آپ بھی کریں ہیں. میں پیور نہیں ہوں, میں پیور ہوں. میں بھی خوب کھاتی رہی. نماز کا بھی ٹائم ہو گیا, یہ دن بھی گزرا ہے, ہم سب پہ گزرا ہے, سب ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. اپنی عزت بڑی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں. آج ہم کرتے ہیں, احسان ہے رب العرش العظیم کا کہ پھر زندہ رکھا ہے یہ جمعرات تک. مجھے معلوم ہے جمعرات سے جمعرات تک کتنی مصیبتیں آتی ہیں, کتنی آزمائشیں آتی ہیں, کتنی صحت پہ آتا ہے, ہر چیز پہ آتا ہے. اس کے باوجود اللہ زندہ رکھتا ہے, بہت بڑی نعمت ہے کہ مہلت ملی ہے الحمدللہ. ہم آج ذرا قیامت کے سلسلے میں ذرا کرتے رہیں گے تاکہ رمضان کریم آ رہے ہیں. کتنے مہینے ہیں؟ 3.5. بولو 3.5 مہینے کے. کتنے مہینے ہیں؟ فروری کہتے ہیں 17 بیچ میں 18 کتنے مہینے ہوئے؟ 3.5 3.5 مہینے. 6 مہینے پہلے سے, 3 مہینے پہلے سے تیاریاں ہوتی تھیں. 6 مہینے پہلے سے تیاری ہوتی تھی. ہمارے یہاں تیاری یہ بار نہیں ہوئی ہے, آج سے ذری تیاری ہوگی. ٹھیک ہے, ہم اس دنیا میں ہیں اپنے اعمال کمانے کے لیے. بچوں کو پرورش نہیں کرنا بول کے لے جا کے یتیم خانے میں نہیں چھوڑنا ہے. پرورش کرتے ہوئے آخرت کمائیں گے. یہ سارے اولاد, شوہر, سسرال میں کا سب کے ساتھ جو اس نے سلوک کرتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ اجر آتا رہے گا. مگر سب سے پہلی کوشش ہماری آخرت کی تیاری ہونی چاہیے. ہر چیز میں دیکھنا اس میں آخرت ہے تو ہاتھ ڈالنا, اولاد سے بھی, شوہر بچوں سے بھی, ہر چیز سے بھی, ورنہ وہ آخرت نہیں ہے. الحمدللہ قیامت کا دن آئے گا. قیامت کے دن ایسا ہوگا, آخر دن جب ہوگا, افراتفری ہوگی. بیت المال سے کنیکٹ ہو رہا, دیکھو یہاں پہ ہم نے وہاں تک کرے تھے. افراتفری ہوگی جہنم کے ٹائم پہ, ادھر ہلہ مچے گا, ادھر جو موت کا عالم ہوگا. اس حال میں سورج کو کیا کریں گے, ہم پڑھ چکے ہیں, بجھا دیں گے. بجھا دیں گے, لپیٹ لیں گے, بجھا دیں گے. اس کو, چاند کو, تاروں کو, سب بجھا دیں گے. اس حال میں سورج کو قریب کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اس سے پہلے قریب کریں گے. کتنے قریب؟ سورج کتنی دور ہے میں بولی تھی, یاد ہے آپ کو؟ 9 کروڑ. یاد کرو, اتنا کیوں یاد نہیں آتا؟ ٹیبلز تو 20 تک یاد ہوتے ہیں. 2 1 2 2 2 4 2 3 6. طوطے بولتے ہیں. طوطے یہ کیوں نہیں بولتے؟ طوطا قرآن بولتا ہے, اب طوطے کیوں نہیں بنتے؟ ٹھیک ہے, 9 کروڑ یاد رکھو. 9 لاکھ ہار اچھا یاد ہے نا, 9 لاکھ ہار یاد رکھ لینا. نہیں جی, 9 لاکھ ہار یاد رکھ لینا. جو سورج کے روشنی میں 9 لاکھ ہار جو چمکاتے تھے نا, ویسے سورج کی روشنی 9 لاکھ ہار کیا کرے گا دیکھ لینا. میں نے بھی کی ہوں, آپ نے بھی کی ہے. مجھے معاف کرے, آپ کو معاف کرے, ہم سب کو معاف کرے. مرنے کے بعد جتنے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. قیامت تک کے لوگوں کو معاف کر دے. 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. کروڑ سمجھتے ہو؟ میل, کروڑ میل چلے بھی ہیں نہیں بھی ہیں, گنتی کر کے دیکھیں. 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور سورج ہے. باقی رحمان تو رحمان ہے. ٹھیک ہے, 9 کروڑ 30 لاکھ کی دوری پہ جو سورج رہ رہا ہے, وہ سورج کو قریب لایا جائے گا. ایک باشت, ایک بام بول کے پھول خریدتے ہیں, نہیں اتحاد کتنا ہو گیا؟ 30-40 سائٹ کے اتنا بھی ڈال لو, ہمارے گھروں کے اتنا ڈال لو, یا اس سے زیادہ ڈال لو. مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ قریب جب آ جائے گا پسینے پسینے ہو جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ پسینے پسینے ہو جائیں گے. کتنے پسینے ہوں گے؟ کسی کے ٹخنوں تک, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کے کمر تک, کسی کے کھانڈے تک, کوئی ڈوب جائیں گے اس کے اندر. ہم نے ایک چیز پڑھے تھے,
بیت المال میں کیا بات ہوئی تھی؟ جہنمی اتنا روئیں گے کہ آنسوں میں کشتیاں چلایا جائے گا. اب یہ پسینے کون سے ہو رہے ہیں؟ قیامت کے پسینے ہیں جو ڈوبے ہوئے ہوں گے، ڈوب جائیں گے. آپ کو یہ آج کا پسینہ نقاب ڈالنے کے لیے گرمی ہوتی ہے، ہم نقاب نہیں ڈال سکتے، سانس میں سفوکیشن ہوتا ہے، نقاب نہیں ڈالنا چاہتے. کل کیا کریں گے سورج کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ جو لکھ رہے ہیں اعمال، کوئی دیکھیں کوئی نہ دیکھیں، ہمارے اعمال تو مضبوط تیار ہیں. کوئی دیکھیں یا نہ دیکھیں، بریانی اندر کیسے دم ہوتی ہے، وہ بریانی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. بریانی کا حال بریانی جانے، کبھی کچی یا پکی یا گلی یا ساری یا ادھوری، ہم کھانے کے بعد نکالنے کے بعد، کھانے کے بعد ہم اس کو محسوس کرتے ہیں. تو ہم مرنے کے بعد جو اعمال سامنے آئیں گے، جب محسوس کرو گے کیا؟ اس سے پہلے کئی کک کو اندازہ لگتا ہے اتنے منٹ کے اندر یہ بریانی دم ہو گئی، اتنے منٹ کے اندر وہ چاول گل گیا، وہ گوشت اتنے، دیکھو بھانپ آ گئی، اب وہ گل گیا ہوگا. یہ اندازے ہیں مگر زندگی کے، مگر آخرت کے اندازے ہم میں نہیں ہیں. تو الحمدللہ، تو پسینوں کی ویسی حالت میں، توڑ پھوڑ کی حالت میں، آسمان کو چمڑی ادھیڑ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، ویسی حالت میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ بارش آ گیا تو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ دھوپ آئی تو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ چھاؤں میں جا کے کھڑ جاتے ہیں، جھاڑ کے نیچے چھاؤں میں کھڑ جاتے ہیں. بارش پڑے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک چھتری پکڑ لیتے ہیں. دکھ آ گیا تو ماں کا آنچل ڈھونڈتے ہیں. کل کسی کو ماں کی جھلک دیکھی تو میرا دل ایسا مچلا کہ میں ان کی جا کے قدموں پہ سو جاؤں سیکنڈ کے لیے. بولی نہ، جتنے دن تو دیا اتنا کافی ہے، اب اور تیرے سے نہیں ہے، وہ قیامت میں تو دے دے. کبھی آس ہوتی خالو زاد میں، خالو میں، ماں کی جھلک دکھتے ہی ایسا دل کرتا ہے کہ جا کے نا گودی میں ایک سیکنڈ کے لیے پڑ جائے. میں نے اپنے نفس کو پکڑا. کیوں پکڑا؟ کہ میرا رب جتنا دیا بھرپور دیا، سب کچھ دیا، کہ میں آس اور تیرے سے لگاؤں قیامت کے لیے. قیامت کے دن اپنی ماں کے آنچل میں، باپ کے گود میں کبھی کھیلا نہیں، بیٹا نہیں، تو وہ سہارے ہمیں بعد میں تو دے دے، ابھی نہیں کافی، جتنا دیا کافی ہے. یہ سہارے ڈھونڈنے والے سب سے بڑا سہارے کو ڈھونڈے کہ عرش کا سایہ. یہ سارے سائے ڈھونڈتے ہیں، یہ دنیا کے سائے، عرش کا سایہ ہم نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. آسمان کی توڑ پھوڑ، زمین کی توڑ پھوڑ سب کچھ ہوگا تو عرش کا سایہ نہیں ملے گا اس کو. ہم دعا کیسے مانگتے ہیں؟ اللہ ہمیں جنت دے، جہنم کی آگ سے بچا لے، بس اس کے بعد اور زیادہ بڑھ گئی آپ کا دیدار کرا دے. دعاؤں کے طریقے ہمیں پوری طریقے سے کتنا بھی سکھاؤ، سپلٹ کرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے چھڑوا دیتے ہیں بات کو. ہماری نیکیاں قبول کر اللہ، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے اللہ، اور اللہ جنت میں ایک ہمیں وارث بنا دے، ایک گھر دے ہمیں اللہ تعالیٰ. اور عرش کا سایہ منگنا نہیں بھولنا. ہم طرح کے مقام پہ لوگ اپنی نیکیاں چھین لیتے ہیں، وہ نہیں بھلانا. پل صراط کا راستہ نہیں بھلانا. یہ ساری چیزیں دعا میں منگنے کی ہمارے لیے بہت ضروریات. دل ہی دل میں آج کل میں سوچتی ہوں، دل میرا اتنا غمزدہ رہتا ہے تیری یاد میں، سب کی فکر میں. اللہ تعالیٰ تو چاہے تو دل کی بیماری آئے گی. لوگ کہتے ہیں نا ہنستے رہیں، میں تو روتی رہتی ہوں. دل کی بیماری آ بھی گئی تو ہو جا تو ہٹ جائے گی، مجھے کوئی فکر نہیں. اب کوئی احساس وہ چیز کا چھوڑو، آج بات ہوگی انشاءاللہ، آج بات کروں گی. تو ہمیں عرش کے سائے کی سختاً ضرورت ہے. چھت کی جیسی ضرورت ہے. عرش چھت ہے، عرش چھت ہے. زمین و آسمان، اللہ تعالیٰ کی کرسی، سب چیزوں کی چھت عرش ہے. عرش کا سایہ ہمیں چاہیے. عرش کا سایہ صرف 7 طرح کے لوگوں کو ملے گا. 7 آسمان والا نے گنتی یاد رکھنا. میں ہر چیز آسمان پہ لے جا کے انڈائریکٹ لا کے ڈائریکٹ پہ پہنچا دیتے ہیں. حقیقت وہی ہے. 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا. 7 لوگوں کا عرش کا سایہ ملے گا. 7 طرح کے لوگوں کو، 7 مردوں کو نہیں، 7 عورتوں کو نہیں. میں کلیئر کرتی ہوں جو قرآن میں کلیئر لکھا ہے، کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہوتی یہاں پہ. نہ 7 مردوں کو، نہ 7 عورتوں کو، 7 طرح کے لوگوں کو. مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھی ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، غریب ہو یا امیر ہو، کالا ہو یا گورا ہو، جیسا بھی ہو،
مگر شریعت کو اپنانے والا ہو۔ 7 طرح کے لوگوں میں سے ایک کا میں آج اٹھانا چاہتی ہوں۔ شروع کا ایک اٹھاؤں گی، جیسے مرضی اللہ تعالیٰ کی، اوکے۔ عادل حکمران اللہ تعالیٰ نے، ہم بھول جاتے ہیں، حدیث پہلے بھی کری ہوں، بار بار اب ذرا اور کلیئر کرنے کی کوشش کی ہوں، اس کو اور خلاصہ کروں گی انشاءاللہ۔ عادل بادشاہ کو عرش کا سایہ ملے گا، کیونکہ وہ بادشاہ ہر کسی کو سایہ دیتا ہے۔ کسی کو بھوک لگی تو کھانا دیتا ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہو تو کپڑا دیتا ہے، کسی کو خوشی کی ضرورت ہو تو خوشی دیتا ہے، کسی کو غم ہو تو آنسو ہو تو پوچھتا ہے، غم سے ہٹاتا ہے، دل کی باتیں دل جوئی کراتا ہے۔ اوکے، بات کرنا بہت بڑی عبادت ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کنارہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ اللہ کا احکام ہے۔ جو ہدایت ملی تھی، اب میں کیا کروں؟ مدد کرتا، ٹھیک ہے۔ عدل نہیں، پہلے اللہ عادل، تو جیسے انصاف کرتے ہیں، کون کون عادل بادشاہ ہیں؟ جواب دیں۔ آپ سمجھیں گے تو سمجھ پائیں گے نا، میں بولتی رہوں گی تو ڈبے میں چلے جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے، اور کیا ہے عادل بادشاہ؟ یمنا، یمنا اٹھ کے بیٹھا، بولو جلدی، اتنے سالوں سے سیکھ رہے ہو۔ عرش کا سایہ کسی کو طلب نہیں ہے، اگر خواہش ہوتی عرش کے سایہ کی، لیکن سائلنٹ کرو۔ عادل بادشاہ کی اگر آپ لوگوں کو عرش کے سائے کی طلب ہوتی تو 7 چیزوں کو پہچان کر سیکھ گئے ہوتے، یاد کر لیے ہوتے، دل میں لکھ لیے ہوتے، دماغ میں بٹھا لیے ہوتے، ہر سجدے میں 7 طرح کے بنا بول کے دعا کرے ہوتے۔ آپ کو عرش کا سایہ نہیں چاہیے۔ آج میں غصے میں نہیں ہوں، حق بات کہہ رہی ہوں، حق نہیں ہے یہ، آپ نے بھولے نہیں ہیں، آپ نے یاد کیا ہے، آپ نے 7 چیزوں کو دعا میں مانگا ہے، نہیں مانگا ہے، مانگو گے اس کے بعد؟ چاہیے عرش کا سایہ، ابھی بھی وقت ہے۔ ایک بات سننا، جب سے سنی ہوں نا میں تڑپتے رہ گئی ہوں۔ 40 سال کے بعد آسمان پہ ایک فرشتہ بلاتا ہے، ندا دیتا ہے، اے بندے تیرے 40 سال ہو گئے، زیادہ راہ تیار کر لے آنے کی۔ بہت بیٹھے ہیں 40 پلس یا 40 سے کم، ڈر ہی نہیں ہے، ڈر نام ہی نہیں ہے۔ زیادہ راہ، حج کو جانے کے لیے کتنی تیاری ہوتی ہے، شاپنگ کو جانے کے لیے کتنی تیاری ہوتی ہے، کہیں جا رہے ہیں، کہیں کسی کے گھر جا رہے ہیں، پوری تیاری ہوتی ہے۔ ہمیشہ کے گھر کے لیے، ہنسنا نہیں، غور سے سننا، ہمیشہ کو جانے کے گھر کے لیے کیا تیاری ہے ہماری؟ ہمیشہ کے گھر کو جانے کے لیے کیا تیاری ہے؟ ٹیمپریری ہوٹل کو جانے کے لیے، پھرنے کے لیے اتنے جینز پینٹ چاہیے، ٹی شرٹ چاہیے، گون چاہیے، سوئمنگ کو جانے کے لیے سب چاہیے، مگر اللہ کے گھر کو جانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ یہ دنیا میں کس کے بھی آپ گھر کو جائیں گے، سمجھو ہم اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، یہ نہیں سمجھو فلاں کے گھر جائیں، ہم اللہ کے گھر کو جانے کی تیاری میں جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے گھر کو جانے کی تیاری میں جائیں گے تو اپنے کپڑے خراب کر لیں گے۔ شوہر کے پاس جب جائیں گے، ہر طرح کے کپڑوں میں جاؤ، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم بستری عبادت کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کے لیے ہر طرح سے سج کے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ کسی کے گھر کو جاؤ تو شریعت کے حساب سے جاؤ، ورنہ آپ نے عرش کا سایہ ہی نہیں مانگا۔ نمازیں بیکار، قرآن بیکار، حج بیکار، سب بیکار ہے، سب بیکار کر رہے ہیں۔ اس سے اچھا وہ بھی نہیں پڑھو، آرام سے مزے کی زندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اوپنلی ڈکلیئر کر دیا، جو میں نے قرآن کریم میں لکھ دیا، کسی بھی بارے میں شریعت کو نہیں چلو گے، میں تم کو بالکل بھی عرش کا سایہ نہیں دوں گا۔ میں دعا کری آج بہت، اللہ ہم خطا کار و بدکار ہیں، آپ ماں ہیں، عادل حکمران ہیں، بچوں میں انصاف کرنا۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا، لکھ لینا، انشاءاللہ اللہ چاہا تو شام تک بھیجوں گی۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں، لاسٹ ٹائم بھی دعا کی، وہ ہو گیا رات میں ہی۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ مدد کریں گے۔
اس کی مدد بہت ضروری ہے ہم سب کو. میرے لیے تو ایکسٹرا مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بندہ اتنے بندوں کا کام تو ہی کرا سکتا ہے، کوئی کرا نہیں سکتا. لکھ لو، لکھ کے نوٹ بک کر کے لکھ کے رکھ دو. یہ یہاں پہ لگا دو، جیسے کہ آپ کا کبڑ ہے لگا دو. مجھے عرش کا سایہ ساتھ طرح یہ بول رہی ہوں نا، میرے تو رونتے کھڑے ہوئے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یا اللہ میں اتنا مشکل میں کیسے پڑھ سکتی ہوں، یا اللہ میں اتنا مشکل میں کیسے سمجھا سکتی ہوں. میرے سے نہیں ہوتا، قلم نیچے رکھ دیتی ہوں. آپ لوگ اتنی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں، میں مسکرا کے یہی کہتی ہوں ہذا بذن اللہ، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ماں ہے، عادل ماں بنو، ہر بچے کے ساتھ انصاف کرو. ایک بیٹا ایک بیٹی، مجھے بھی، آپ کو بھی، 1 یا 2 یا 4 10 15 جو بھی مرضی رب کی ہے، ہماری نہیں ہے. انصاف کرو. وہ اولاد کے ساتھ بھی، وہ اولاد کے بھلے ایک اولاد ہمیں بہت پیار کرتی ہے، اس کی طرف مائل نہیں ہو جانا. انصاف کر کے حقوق برابر ادا کر دو. وہ اگر نہیں کرتے، وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ ہیں، چھوڑ دو. مگر زن اچھا رکھو کہ اولاد بھی اچھی ہوگی. میں نے زن رکھی، میری 2 اولاد دین کے لیے تو ضرور چنیں گے آپ، اللہ تعالیٰ آپ ضرور ڈالیں گے. آج کے بعد سے موت تک یہ زن کبھی خراب نہیں کروں گی انشاءاللہ. میں کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نہیں کروں گی. تجھ پہ بھروسہ کیا نا ہر چیز میں، اس میں بھی میں زن کروں گی. آپ بھی کریں گے، آپ کے بچے ضرور دعا میں مانگیں گے. میں زن رکھتی ہوں اللہ یہ تیرے ہوں گے، یقین کے ساتھ رکھتی ہوں، یقین کے ساتھ رکھتی ہوں، تجھے گواہ بنا کے رکھتی ہوں. ان کو یقین رکھتی، میرا یقین تو نہیں توڑتا، مجھے بھروسہ ہے تجھ پہ. عادل ماں بنو. باپ عادل ہے، انصاف نہیں کرتا، ماں انصاف نہیں کرتی. میں ٹیچر ہوں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ. آج دیکھو سمجھو، مجھے موت ابھی آ کے فرشتے لے جا رہے ہیں. لے کے جانے سے پہلے میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے لمبی عمر دیں گے، میں دین کا کام کروں گی. میری نیت ہے وطن جا کر میں کرنے کی بڑی مجھے خواہش اور نیتوں سے کامیابی بھی مل رہی ہے الحمدللہ. میں کر بھی رہی ہوں، اللہ قبول بھی رہے. اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ میں یقین رکھتی ہوں. تو اگر میں سوال کروں گی، اگر آپ کی روح نکالنے فرشتے آ گئے، آپ جانا ہے یہاں سے، آپ پوچھیں گے سامنے اپنے بچے، سب کے لیے بول رہی ہوں میں یہ، اللہ آپ کو بھی رکھیں گے، آپ کو بھی لمبی عمر دیں گے، آپ کو بھی آزمائشوں سے معاف کریں گے. آپ کو پوچھیں گے تو آپ کیا کرو گے؟ بچوں کو پوچھ، کیا میں نے عدل کی؟ کیا بولیں گے بچے وہ ٹائم پہ؟ امی آپ نہیں کریں ہمارے ساتھ. میں ٹیچر ہوں، میں آپ سے پوچھوں گی کیا میں نے عدل کی آپ کے ساتھ؟ آج پوچھتی ہوں، کل کی خبر نہیں مجھ کو. کیا میں نے انصاف کیا آپ سب کے ساتھ؟ ایک ایک کے ساتھ میں الگ سلوک کرتی ہوں؟ زیادہ محبتیں کسی کے ساتھ نفرتیں میں کر رہی ہوں؟ پیٹ پیچھے بھی گواہ ہو باجی نہیں ہو سب کے ساتھ سے باجی سوچ میں پڑ گئی. کیا باجی ماں سیدھی ہوں؟ غریب امیر سیدھا ہر ایک کے ساتھ، علم والا لا علمی جیسا بھی ہے اللہ کے ساتھ. سب چیز ہماری نہیں ہے. آپ لے کے اس کو سائلنٹ کرو. آپ کا ساتھ کوئی بات نہیں باجی، گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں باجی ماں، آپ گھبراؤ نہیں، آپ کو دوسرا کریں گے، آپ ٹینشن نہیں لینا. ہر خطا کار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں. یہ عدل و انصاف ہے. جو فون جانتا ہے، جو نہیں جانتا اس کے ساتھ بھی انصاف ہے. آزمائش دیکھو ہمارے ساتھ، آزمائش چل رہی ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو انصاف کرنا. تو تم گواہ ہو یا میں غلط ہوں تو بولو، میں اس کی معافی مانگ کے میں اپنے آپ کو صحیح کرتی ہوں.